لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ الدائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود قاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صلوات قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کے ذیل میں یہ مجالس رواں ہیں اور ہم قرآن کو اہل بیت کے بغیر ہم کیا دنیا میں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، اور رسالت مآب نے یہی کہا بھی تھا کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہماری گفتگو دونوں کلام سے وابستہ ہے، کلام صامت سے بھی اور کلام ناطق سے بھی۔ اللہ نے انسانوں کے درمیان اپنی ایک خاص مخلوق کو بھیجا اور پھر مدح کی، ان کے بھیجنے کا مقصد واضح کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، گروہ ہو جو بھیجے گئے ہو لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے لیے۔ پھر اس کی وضاحت ہوئی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہو اور برائی سے، یعنی ان کا کام امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر انجام دینا۔ اسی آیت کے ذیل میں اگر یہ میں کہوں کہ امام نے نکلتے ہوئے مدینے سے جو فرمایا وہ بالکل اس آیت سے جڑی ہوئی کڑی ہے۔ فرمایا انما خرجت اطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں جو نکل رہا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے۔ ایک ہے اصلاح، پھر اس کے بعد کا کلام ہے ارادہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دوں۔ اصلاح ترمیم کرنا، برابر کرنا،
درست کرنا، نظر ثانی کرنا، کئی معنی ہیں اس کے۔ اس لیے اتنے معنی ہیں کہ جیسے جیسے اصلاح کے لیے حالات بدلتے ہیں معنی وہاں ویسے ویسے بدل جائیں گے۔ اہل بیت کی محنتوں کو، مقصد کربلا کو اگر کبھی آزمانا چاہے، کیونکہ یہ بات عام میں کر رہا ہوں، میں کسی سے مخصوص نہیں ہے، یہ گفتگو فرش عزا سب کے لیے ہے، منبر کی گفتگو جہاں تک آواز جائے ان سب کے لیے دعوت فکر ہے۔ امام حسین کی محنتوں کو، ان کے کاوشوں کو اگر کوئی جاننا چاہے، تھوڑا سا اصلاح کا کام گھر میں شروع کرے۔ توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ۔ اصلاح کا کام گھر میں شروع کرے۔ اصلاح کا کام کا مطلب، اصلاح کا مطلب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب اچھائی کے لیے دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ امام نے مقصد بیان کیا، پورا گھر لٹا دیا۔ اس کے لیے مکمل ایک ہفتے کا ارادہ کر کے آدمی ذرا چل کے دیکھے اس راستے پہ، اصلاح کے راستے پہ ایک ہفتہ کامل ارادہ کر کے چل کے دیکھ لے۔ مثلا نماز کا وقت آیا، گھر والوں سے کہا کوئی چائے نہیں، کوئی کھانا نہیں، پہلے نماز، میں خالی 1-2 منٹ زحمت دوں گا۔ اکثر ہم لوگ ٹائم دیکھے بغیر فرض کیجئے چائے بن رہی ہے، اذان ہو گئی، بولے اب اس کو آف کر دو، پہلے نماز ہو جائے، دسترخوان لگ گیا۔ آپ ذرا وہاں کہہ کے دیکھیے اب یہ سب رہنے دو، پہلے نماز ہو جائے۔ شروع کر کے دیکھیے، کوئی صاحب آئے، آتے ہی سلام و کلام، ارے کیسے آنا ہوا؟ بولے نہیں کچھ ایک خاص بات لے کے آیا۔ کیا بات؟ وہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے۔ نہیں یہ مت سناؤ، جا کے ہم یہ نہ سناؤ کے بجائے اپنے اسپیشل کمرے میں لے جا کے اے سی آن کرتے، بولے بیٹھو یہاں۔ میں وہ والے پہلو پہ نہیں، میں یہ والے پہلو پہ بحث کروں گا۔ جیسے شروع کرے وہ تو آپ کے مت سناؤ۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب چوتھے امام کی خدمت میں کسی نے آ کے یہ بات کہی کہ وہ ایسا، امام نے کہا رکو، اس نے ایک تیر چھوڑا جس میں آنے کی قوت نہیں تھی، وہ تیر تو لے آ کے مجھے لگا رہا ہے۔ ہم ایسے عادی ہو گئے ہیں، یہ لفظ عادت کو سنبھالے رہیے، مجھے آئندہ آگے والی جگہ آپ سے میں پھر لے لوں گا۔ عادی ہو چکے ہیں، چائے کی عادت جیسے ویسے غیبت کی عادت، جیسے سنایا مزہ آ گیا، اب سمجھتے ہیں یہ میرا خاص آدمی ہے، ادھر سے بھی پیا پھر ادھر گیا۔ ساتھ رہیے، روکیے آپ، نہیں یہ نہیں، چھوڑ دو آپ، کیسے آنا ہوا؟ ارے آیا ہی اس کام کے لیے تھا تو اب کیا سنائے گا؟ اس کے بعد اور 2-3-4 دوست آ گئے مجلس کا، اب وہ ٹی وی پہ دیکھ لیا، جعفری والوں نے گھر بھی رکھا، لیکن کمال کانودر کے لوگ گھر میں ہونے کے باوجود فرش عزا کی عظمت کو سمجھ کے آتے ہیں۔ بہت کم ایسی جگہ، میں آپ کی تعریف نہیں کرتا، اس میں بزرگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یہ ان کی دی ہوئی تربیت ہے جو ابھی چل رہی ہے، اور آپ اس کو مزید آگے بڑھائیے۔ اب جیسے ہی ٹی وی پہ دیکھیں یار مولانا بیٹھ گئے، چلو ذرا کر کے دیکھیے۔ ارے یار ابھی تو بیٹھے ہیں نا، سامنے والا کہے گا ابھی تو بیٹھے ہیں، نہیں چلو شروع کر کے دیکھیے تبلیغ۔ قسم خدا کی گھر میں لوگ آپ سے تھک جائیں گے۔ وہ جو نشستیں ہوتی تھی گلی کوچے میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی، وہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی بٹھائیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ نشست کا عنوان ہی غیبت ہے، اور تجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، مشکل کام ہے تبلیغ، سن لینا آسان ہے، عمل بہت مشکل ہے۔ اہل بیت اطہار
علیہم السلام طبیب ہیں، طبیب۔ کیسے طبیب، کیسے ڈاکٹر، کیسے حکیم، اس کو اگر سمجھنا ہو 2 منٹ زحمت، انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ جب ڈاکٹر علاج کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، کبھی سند ہونے کی کامل دوا لگ جاتی ہے تو آدمی کے پارٹس سند ہو جاتی ہے، علاج کرنے میں آسانی ہوتی ہے، درد بعد میں شروع ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ سند کامل نہ کیا، علاج شروع کر دیا اور کاٹ دیا، وہ چیخنے لگا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، گالی بک رہا ہے، تھوک رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، مجھے علاج نہیں کرنا، کچھ نہیں۔ مجھے بتا دیجئے کہ مریض کے گالی دینے پہ ڈاکٹر نے علاج چھوڑا ہو، میں کہیں لے آیا، پلیز آپ میرے ساتھ۔ ڈاکٹر نے گالی دینے والے بچے کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، ہاتھ چلا دیتے ہیں ڈاکٹر پہ، غصہ کر کے بھاگ جاتے ہیں، پھر بھی ڈاکٹر پیچھے جا کے پکڑنے کو کہتا، پکڑ کے لاؤ۔ گالی دے دیا تو یہ نہیں کہ اچھا تم نے، اس نے گالی دیا اس کا علاج نہیں کریں گے، نہیں، یہ ایک نہیں 100 گالیاں دے دے، مجھے کیا پڑتا، میرا کام مجھے کرنا ہے۔ مریض گالی دے دے، ڈاکٹر کوئی اثر نہیں، علاج کرتا ہے۔ مریض ڈاکٹر رنگ نہیں دیکھتا، نسل نہیں دیکھتا۔ پلیز پلیز آپ میرے ساتھ رہیے، تھوڑا سا آپ بولتے رہیے۔ مریض کسی بھی مذہب کا ڈاکٹر ہو، جاتے ہی نہیں پوچھتا کہ کون سے مذہب سے، اسے علاج سے مطلب ہے۔ ہائے میں کہاں لے آیا، کچھ نہیں دیکھتا، بس علاج۔ لیکن علاج آسان نہیں ہے، انجیکشن کوئی آسان چیز نہیں ہے، آپریشن کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مریض اب تو عزیز یہ بات ذرا کم سمجھ میں آئے گی، آج سے 50 سال پہلے جائیے، 200 سال پہلے جائیے، یہ سند ہونے والی دوائیاں اتنی نہیں تھیں۔ جب کسی پھوڑے کا نسٹر لگانا ہوتا تھا تو 2 لوگ ہاتھ پکڑتے تھے اور 2 پیر، اور چاقو سے نسٹر اور پیپ نکالا جا رہا، جس کا پیر پکڑا وہ پیر بھی لگا دیتا تھا، مجھے چھوڑ دیں، مر جاؤں گا مگر علاج نہیں کرنا، بہت زخم ہوتا ہے۔ لیکن پکڑنے والا بھی ساتھ دیتا اور کاٹنے والا بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ڈاکٹر یہ بات جانتا ہے کہ ابھی تکلیف ہو رہی ہے، گالی بک رہا ہے، جس وقت صحت مند ہو جائے گا سجدے میں جا کے دعا کرے گا کہ اسی تکلیف میں میری جزا ہے اور میری صحت ہے۔ یہی کام اہل بیت اطہار نے کیا۔ جانتے تھے کہ ہمارے تبلیغ پر ہمیں گالیاں سننا پڑیں گی، ہمارے تبلیغ پر ہمارا ساتھ امت چھوڑے گی، لیکن حسین نے اس کی پرواہ نہ کیا۔ صلوات تو بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ توجہ کیجئے گا، حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جنہوں نے مقصد بیان کیا تھا، آنے والا آتا ہے، سلام علیکم، امام نے کہا علیکم السلام، مولا میں آپ کے شیعوں میں سے۔ یہ اس لیے ٹائٹل فوراً سنا دیتے تھے کہ ذرا قربت ہو جائے۔ کوئی بھی آدمی کہیں سلام کلام ہو رہا، آپ ذرا لاپرواہی برتیں اور سامنے والا کہے میں کانودر کا ہوں، اچھا تم ہمارے علاقے کو کس کے بیٹھے ہو؟ دیکھا نا ذرا کیسا ماحول بدلتا ہے۔ سمجھ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ایک مولوی سے ایسی ذرا بولے آپ کہاں سے؟ ہم تو یو پی سے ہیں۔ ہو آپ ہمارے یہاں سے، آپ ساؤتھ کے ہیں؟ اچھا اچھا۔ یہ فطرت ہے، آدمی ایریا لیول سے، رشتہ داری سے، ایریا سے قریب ہوتا ہے۔ ہر آنے والا بالخصوص یہ شخص امام سے کہتا ہے میں آپ کے شیعوں میں سے۔ امام نے مسکرایا نہیں، اس لیے کہ امام کی نگاہیں باطن پہ۔ امام نے فرمایا کہ اے بھائی، اے شخص، تو اگر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں تو پھر سن لے، دل اگر برائی سے پاک ہے، ہیلوں سے اگر پاک ہے تو ہمارے شیعوں میں سے ہے۔ ہیلا کرنا، دل پاک نہ ہونا، اگر ایسی بات ہے تو پھر ایسا دعویٰ نہ کر۔ ہاں، یہ کہہ کے امام نے اسے چھوڑا نہیں،
امام آئے ہوئے کو کبھی جانے دیتا ہی نہیں ہے. سیکنڈ آپشن دیا، یہ نہ کہے اگر دل برائی سے اگر پاک نہیں ہے تو پھر تیرے لیے یہ ہے کہ تو یہ کہا کر کہ مولا میں آپ کے موالیوں میں سے ہوں اور محبوں میں سے ہوں. پہچان کیا بنی؟ شیعوں کے دل برائی سے پاک ہوتے ہیں، محبوں کے تھوڑا سا. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ. توجہ کیجئے گا، میں آپ کو دھیرے دھیرے لے کے چل رہا ہوں. حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا سرکار، سلام و کلام کے بعد اس نے بھی اپنے تعارف میں کہا مولا میں آپ کے شیعوں میں سے. امام کا چہرہ ذرا سا بدلا، تو ہمارے شیعوں میں سے؟ اگر ہمارے امر و نہی کا خیال رکھتا ہے، نہیں سمجھے میں کہا امام کا جملہ ہے یہ، ہمارے امر و نہی کا اگر تو خیال رکھ رہا ہے، فالو کر رہا ہے، امر و نہی جسے ہم نے کرنے کو کہا کر رہا ہو، جسے رکنے کے لیے کہا جس سے رک رہا ہو، تو پھر تو اپنے دعوے میں سچا ہے. خدا جزائے خیر دے. اگر ایسا نہیں ہے تو اتنا بڑا دعویٰ کر کے خود کو گنہگار نہ بنا. اس کے بعد امام نے ایک جملہ فرمایا، جب اس کے چہرے کو سمجھ لیا کہ اگر تو ہمارے امر و نہی سے نہیں بچ رہا ہے تو پھر ایسا دعویٰ نہ کر، خود کو گنہگار نہ بنا. آپشن دیا امام نے، لا تقل انا من شیعتکم، لا تقل انا من شیعتکم ولکن اقل من موالیکم و محبیکم. اے شخص یہ نہ کہے کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، یہ کہے کہ میں آپ کے موالی میں سے ہوں اور محبوں میں سے ہوں. ہماری جان قربان، اگر تو ایسا کہے گا تو پھر نجات کا راستہ تیرے لیے معین ہے، بچنے کا راستہ. ہم کہاں تک پہنچے نتیجے میں؟ جو ان کے امر و نہی پر پابند ہو، قسم خدا کی وہ حق رکھتا ہے کہ میں شیعہ ہوں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو لفظ شیعہ نہ زبان سے استعمال کرے، بلکہ کہے میں مولا کا محب ہوں. لیکن 2018 میں بھی یہی کہتا تھا اور 2019 کے فرش عزا پر بھی اگر یہی کہتا ہے تو بہت بڑے گھاٹے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود کا بچہ اگر 9th کے بعد پھر 9th میں جائے، کہتے تجھے لے جائے گے سیدھے میکینک میں ڈال دوں گا، تو اس پڑھنے کے لائق نہیں ہے. یہ فرش عزا ثواب دینے کے لیے نہیں، درجوں کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں جس گھر میں داخل ہو جائیں تباہ کیے بغیر نکلتی نہیں ہیں. برکت ختم، گھر تباہ. میں چاہتا ہوں کہ روزانہ کوئی ایک ایسی بات شیئر کر لوں جو رہے. جہاں یہ 4 چیزیں انٹر ہو جائیں، داخل ہو جائیں، گھر کو تباہ کیے بغیر جاتی نہیں. برکتیں ختم، نحوستوں کا داخلہ. ایک خیانت، دوسرے چوری، تیسرے حضرت شراب، چوتھے زناکاری. پلیز ریپیٹ کر رہا ہوں،
اور انشاءاللہ بیدار ہو کے سنیے، ایک نتیجہ دوں گا۔ آج جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سب ہے مگر سکون نہیں، برکتیں نہیں، یہ چار چیزوں میں سے کون سی چیز اندر انٹر ہوئی ہے تلاش کر لیں۔ ایک خیانت، دوسرے چوری، تیسرے شراب، چوتھے زنا۔ خیانت کی تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بے حساب اس میں ایسی چیزیں آ جائیں گی جس میں ضمناً ایک آدھ منٹ لوں گا۔ آپ کو کسی نے کہا یہ وہاں پہنچا دیجئے اور یہ آپ رکھ لیجئے، ابھی تو قربانی گئی نا، یہ آپ، یہ ادھر، وزن کو ہاتھی میں محسوس کیا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کیا کیا؟ حلال کو حرام بنا لیا۔ میرے ساتھ رہیں۔ خیانت کیا ہے؟ امانت میں خیانت نہیں تو انہوں نے قربانی کا دیا تھا، میں نے پہنچا دیا، قسم سے تو نے پہنچایا، مگر وہ تھیلی نہیں پہنچائی جو دی گئی تھی، تو نے ادھر سے ادھر کر لیا، ادھر سے ادھر کر لیا۔ خیانت میں ذرا سے اسے سنبھالنا بھی آتے ہیں، ذرا دیکھتے رہنا۔ جا کر آنے تک 2-3 کھا گئے، چپ چاپ پھر بیٹھے ہوئے، تو وہ تو ہمارا ہی آدمی ہے، تو سامنے کھاتے۔ میں بڑی باریکیوں سے گزر رہا ہوں۔ کھانے میں خیانت، چیزوں میں خیانت، بہن بھائی کے یہاں، بھائی بہن کے یہاں خیانت کرتا ہے، پھر سمجھتا بھائی ہی کا گھر۔ ابھی رکیے آگے۔ چوری، باہر کے چوریوں کو چھوڑیے، گھر میں چوری ہوتی ہے۔ بڑے ٹھاٹ سے گیا بابا، جب تک سامنے تھے کچھ نہیں کیا، جیسے باتھ روم میں گئے سیدھے گیا، یوں نکالا جیب میں رکھ لیا۔ نیت کیا؟ باپ ہی کا تو جیب ہے، سامنے اٹھاتے۔ اور باہر کے کالج کے بچے کہتے ہیں بڑے امیر گھرانے کا ہے، چپ رہو، کوئی امیر گھرانے کا نہیں، اس کا باپ تو 50 سے زیادہ نہ دیتا۔ یہ ساری خرچہ جو ہے یہ حلال سے نہیں ہے، یہ مال صحیح نہیں ہے، چوری کا مال ہے۔ یہ زیادہ کوئی کھلانے لگے تو عادی نہ بنیے کھانے کا۔ میری باتوں کو ایسے رائے گا نہ جانے دیں، میں بہت تجربے کی باتیں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، معاشرے کو میں نے بہت قریب سے دیکھا، پڑھا، اس کو محسوس کیا، اور خواہش کروں گا، موقع ہے تو سناؤں گا۔ کھلانے کی خواہش رکھیے، کھانے کی کم کرتے چلے جائیے۔ پوری زندگی کی تباہی غذاؤں کی بنا پہ ہے، نسلوں کے اندر تبدیلی غذاؤں کی وجہ سے ہے۔ آگے کبھی آئے گا ترس کروں گا، آگے چلیے۔ کم انتظار میں نہ رہیے کہ کوئی بلائے اور کھلا دے، کم بچیے، کھانے کے سلسلے میں بچیے۔ کوشش کیجئے کہ جب ملے کھا رہے ہیں، نہیں، اللہ توفیق دے کھلانے والوں میں، کھانے والوں میں نہیں۔ محبتاً کوئی کھلائے تو بس 1-2 لقمے، بس بس بس، اثر ہے اس کا۔ خیر، چوری گھر میں بیوی بھی کرتی ہے، برا نہ مانی، میں انداز بتا رہا ہوں۔ شوہر کے گڈی میں سے نکال لیا، جما رہی ہے، یہ پیسہ سیو کر رہی ہے۔ ان کے نیت میں یہ ہے کہ میرے شریک حیات کا جیب ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اسے خبر نہیں ہے۔ یہ لے جا کے کسی سے یہ کہے کہ جب یہ گڈی دے گا کہ 10,000 کی ہے، اور وہ کسی اور کو دے گا، اور سامنے والا جب شمار کرے گا یہ کم ہوں گی تو آپ پر نہیں، جو بیچ میں وہ پکڑا جائے گا، بولے یار یہ کم ہے، وہ اپنے گھر والوں۔ یاد رکھنا جائز نہیں ہے۔ خیانت، چوری، گھروں میں مشکلات کی وجہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خیانت، چوری، قدم قدم پہ چوری، بغیر اطلاع کے اٹھا لیں گے، بغیر بتائے لے جائیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اشارے۔ آئیے حضرت شراب، دور جدید میں صحت کے نام سے آدمی داخل ہوتا ہے پینے میں، اب اس کے نام مختلف ہیں، جسے براندی وغیرہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں،
اس کو پئیں گے تو صحت مند ہو جائیں گے، لیکن یہ صحت میں چلتے 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 آدمی کہاں جاتا ہے؟ شراب میں داخل ہوتا ہے۔ اور آج ایسا نہیں کہ معاشرے میں ان لوگوں سے مکان خالی ہے، نہیں نہیں، پائے جاتے ہیں۔ خیانت ہو تو گھر تباہ، چوری ہو تو گھر تباہ، شراب اگر داخل ہو جائے گھر تباہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب محنت کی طرف نہیں لے جاتی، کمانے کی طرف نہیں لے جاتی، مستی کی طرف لے جاتی ہے۔ بس شروع ہو گئے، پہلے جب اپنے پیسے خرچ ہو جائیں گے تو بیوی کا مال شروع ہوگا، بیوی کا ختم ہوگا تو پھر معاشرے میں مانگنے لگے گا، سب ختم ہو جائے تو پھر ممکن ہے کہ گھر بھی بیچ دے، گھر تباہ۔ معصوم کے قول کو رد نہیں کر سکتے۔ اور چوتھی چیز زنا، اللہ کی پناہ ہے دور جدید میں۔ ایک زنا عملی، ایک زنا خیالی۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ میں آپ کو ابھی نہیں تھکا رہا ہوں، ایک نتیجے پہ جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کا دل بولے گا۔ آپ انتظار کیجئے، میں کہیں لے جا رہا ہوں۔ 3 کو چھوڑتا ہوں، 1 پر آتا ہوں۔ شراب، یہ چیزیں اندر کی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی۔ چوری، شریف دکھے گا آدمی، پکڑا نہیں جاتا چور۔ چور، خیانت کرنے والا، زنا کرنے والے دکھائی نہیں دیتے یہ لوگ، جبکہ یہ تینوں شرابی سے کم نہیں ہیں۔ پلیز آپ میرا ساتھ دیں، مگر پکڑے نہیں جاتے یہ چور، پکڑا جاتا ہے شرابی۔ تینوں کم نہیں ہیں۔ زنا کرنے والا شرابی سے بھی بدتر ہے۔ شرابی پی کے خود فنا ہو گیا، تم نے کسی کو فنا کر دیا۔ میرے ساتھ رہیے، شرابی سے بھی بدتر ہے زناکار۔ نتیجہ دور جدید میں ابھی حال چند سالوں سے شرابیوں کے لیے ایک آپشن نکلا۔ میرے ساتھ رہیے، وہ کیا ہے؟ ہسپتالوں سے جوائنٹ 2-2 3-3 کمروں کی، اب اسے کیا نام دیا گیا مجھے نہیں معلوم، میں نے خود آنکھوں سے بھی دیکھا۔ بہت زیادہ تنگ آ جائے، اگر آپ راضی ہیں انہیں بھیجنے کے لیے تو وہاں لے جائیے۔ زبردستی جانے پہ تیار نہیں ہوتا آدمی۔ جب آپ ان کے انڈر میں دے دیں گے، لاک کر دیں گے، اندر چھوڑ دیں گے، آرام کرنے کے لیے بستر ہے، ٹوائلٹ ہے، سب کچھ ہے، کھانا دیں گے، باہر نہیں جانا۔ ہماری میڈیسن ہے یہ کھانا کھانا سونا ہے نا، بالکل مفت کی جگہ۔ لیکن شرابی کو جب شراب اندر نہ ملے، وہ بیٹے کو بھی گالیاں دیتا ہے کہ کہاں لا کے مجھے قید کر دیا۔ لیکن کیونکہ ان کی میڈیسن، ان کا وہ 2 مہینے یا 3 مہینے کا جو اندر روک کر کے جو علاج ہے، جب آدمی باہر آتا ہے تو شراب چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن وہ جو صحبت کا اثر ہے نا، پھر وہ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، کہاں گیا بھائی وہ ہمارا ساتھی؟ صلوات بھیج دیجئے۔ اگر ان سے بچ گیا تو پھر شراب کے قریب نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ٹریٹمنٹس ہے، وہ جو ان کا 2.5 سے 3 مہینے کا، اس میں کامل اس کے بدن کو اس عادت سے، اس جراثیم کی خواہش سے وہ دور کر دیتے ہیں، پھر وہ نفرت کرنے لگتا ہے بو سے۔ شاید آپ کے یہاں، ہمارے ساؤتھ میں اس طریقے سے، چنئی میں نے خود جا کر ایک صاحب سے پوچھا، وہ دکھائی نہیں دیتے، آئیے مولانا دکھاتے ہیں۔ ہو گیا تو پتہ چلا اندر ہیں، وہ اندر بھاگ گئے مجھے دیکھ کے۔ ہے توجہ کیجئے گا، 2.5 مہینے 3 مہینے اندر کر دیجئے، اس کے بعد نکلیں گے تو سدھر جائیں گے۔ بھیا ان عادتوں میں صرف ایک عادت کو چھڑانے کی ابھی دنیا نے میڈیسن نکالا ہے، مگر زناکار کے زنا کو ختم کرنے کا بھی کوئی ایسا میڈیسن نہیں ہے۔ چوری کے چور کے چوری کو چھڑانے کے لیے ابھی ایسا، غیبت کرنے والے کی غیبت کو چھڑانے کے لیے ابھی ایسے دوا خانے، صرف شراب سے بچنے کے لیے ایک ابھی نکلا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ 2.5 مہینے، میرے جملوں کو اگر چھوڑ دیں گے تو آخر میں مزہ نہیں آئے گا۔ 2.5 مہینے آپ ہمارے انڈر میں رہو گے۔ سنبھالیے گا، میں کہیں لے کے جا رہا ہوں آپ کو۔
ایک چیز کے لیے. اب آگے آئیے. ہائے بھائی شراب ہی بدتر نہیں, شرابی ہی بدتر نہیں ہے. نہیں عادت ہے مولانا وہ چھوٹے گی نہیں. نہیں نہیں, شراب کی عادت چھوٹتی نہیں ہے. یہ نہ کہو غیبت کی بھی چھوٹتی نہیں ہے, جہاں بیٹھے گا پھر آ جائے گا اپنے لائن پہ. چور کی بھی عادت چھوٹتی نہیں ہے, وہ بھی جہاں موقع پائے گا نماز پڑھتے ہوئے آدمی لے کے چلے جاتا ہے, وضو کی جگہ سے لے کے جاتا ہے. یہ ایک صاحب تو چوری میں اتنے با کمال تھے کہ جب کہیں سے کچھ ہوا نہیں تو سیدھے وہ زری کے پاس گئے, چھوٹے چھوٹے زریاں. طواف کیا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, سی سی کیمرہ تو ہے نہیں, میں گزرے ہوئے زمانے کی بات. سیدھے انہوں نے ہاتھ چلایا اور ہنڈی میں جو بھی کیا انہوں نے جیسے بھی تھوڑا اٹھایا ڈال لیا. ایک نے دیکھا تو پھر وہاں گھبرایا نہیں. وہ گھبراتا تو چور سمجھتے, بڑے ٹھاٹ سے کھول کے نکال کے, یہ سوچے انجمن کا کوئی فرد ہے. بات ہو گئی بڑی معذرت کے ساتھ, ہو گئے لے کے چلے. دوسرے دن ہنگامہ مچا کمیٹی میں, ہنڈی چوری ہو گئی. وہ جو جس نے دیکھا تھا بولے کیسے چوری ہوئی, نام میں نہیں عرض کر سکتا, کہ وہ تو لے کے گئے. کون وہ؟ اب لوگ گئے ان کے پاس, پکڑا. ہاں تو تم یہاں تک جری ہو گئے کہ تم اب ہنڈی کو بھی چرانے لگے. کچھ نہیں بولتا, عجیب آدمی یار, معذرت کی بھی بات نہیں کرتا, غلطی ہو گئی بھی نہیں, سکون سے چلے جا رہا ہے. 4-5 لوگ کمیٹی کے بیٹھے تھے. وہاں جانے کے بعد مجھے کیوں بلائے؟ بولے سنا تو نے چوری, تیرے باپ کا چوری کیا, ایک دیا. نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا, ایک دیا. ان کی حالت خراب ہو گئی. چوری کے بعد اسے جو جملہ کہا جاتا چوری اور سینہ زوری. اور جب انہوں نے ذرا حملہ کرنا چاہا بولے خبردار. ابھی بہت پریشان تھا, مولا سے میں نے خطاب کر کے کہا مولا بہت پریشان ہوں. امام نے کہا ہنڈی بھری ہے لے کے جا. چوروں کے ان باتوں کا کوئی علاج نہیں ہے. آدمی عادی بن جائے تو باپ کی بیٹا چوری کرتا ہے, شوہر کی بیوی چوری کرتی ہے, برا نہ مانے. عادت چوری کی بھی خراب, غیبت کی بھی خراب, پڑ جائے تو چھوٹتی نہیں. چوری کی بھی نہیں چھوٹے گی, شراب کی بھی نہیں چھوٹے گی, زنا کی بھی نہیں چھوٹے گی, غیبت کی بھی نہیں چھوٹے گی, جھوٹ کی بھی نہیں چھوٹے گی. تو مولانا بتائیے اب علاج کیسے ہو؟ آگے ہمیں نتیجے پہ جاگ کے سننا. ہاں علاج ممکن ہے. کیا کہا؟ ان سب علاج کے لیے شرابی, چوری, خیانت, جھوٹے, چغل خور, دھوکے باز, ان سب کا علاج آسان ہے. تم نے فقط شراب کا ایک دواخانہ دیکھا جہاں 2 مہینے رکھ دو تو شراب کی عادت چھوٹ جاتی. اما آؤ ہم تمہیں ایک ایسا دواخانہ بتاتے ہیں جہاں اگر 2 مہینے انٹر ہو جائے تو آدمی کا علاج ہوتا ہے. وہ دواخانہ نہیں ہے, وہ عزاخانہ ہے. بے شرط کہ داخل ہو 2 مہینے کامل مجالس میں شرکت کرے اور بیوی سے مخاطب ہو کے کہے بی بی سر کے درد کا میڈیسن ہے, غلط فکروں کا میڈیسن نہیں ہے. ارے میں کہاں لے آیا, تیرے علاوہ کوئی اس غلط فہمی کو نکال نہیں سکتی. بی بی جھوٹ کا علاج غیر ممکن ہے, ایسی میڈیسن نکلی نہیں ہے, ہر بات میں جھوٹ. بی بی مجھے بے شرط 2 مہینے سلام ہے یقیناً عزاداروں کے نام کہ انہوں نے 2 مہینے کی دعوتیں شروع کر دی ہیں. پانی کا سبیل, پانی پیو, کھانا کھاؤ اور مجالس میں آؤ. کیوں کہ 2 مہینے جب ادھر کا کھا کے ادھر رہو گے تو سارا علاج کامل ہو جائے گا. صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. بھول نہ جائیے گا ان باتوں کو. دواخانوں سے علاج نہیں, عزاخانوں سے اس کا علاج ہے. شرابی پکڑا جاتا ہے, یہ مکار کبھی پکڑے نہیں جاتے. اور برائی کرنے والے سے خوش نہ ہوئیے گا, اسے تو چائے بھی گھر میں نہ پلائیے گا تاکہ وہ عادی نہ بنے کہ سنانے جاتا ہوں تو یہ جوس پلاتے ہیں, اسپیشل زیرہ ملتی ہے یہاں. صلوات بھیج دیں.
کہیں سے حرام کھاتا ہے، ہمارے یہاں غیبت کر کے جو ہے زیرہ پیتا ہے، ٹھیک ہے، ایسی بات نکل گئی۔ 4 چیزیں میں نے عرض کیا، یہ چاروں چیزیں کا نقصان اس کی زندگی میں اس کے صحت پر ہے۔ چوری کرنے والا آپ کو پتہ ہے کتنا خوف زدہ رہتا ہے، گھبرائے رہتا ہے، پکڑے گئے، بدن پہ اس کا اثر ہے، صحت پہ اثر ہے، قسم سے میں روح کی بات نہیں کر رہا ہوں، بدن پہ اس کے آپ دیکھیں جیسی ذرا سا معلوم ہو جائے، نہیں ابھی جو چہرہ بس ختم ہو گیا، خون اس کا 2 کلو ختم ہو جاتا ہے، صحت پہ اس کا اثر ہے۔ یہی حال خیانت، صحت پہ اس کا اثر ہے۔ روح پہ تو ہے ہی، روح تو بیمار ہوتی ہے، اور خاص طور سے زنا، صحت پہ اثر نہیں ہے، صحت پہ اثر نہیں۔ میں نہیں جاؤں گا اس موضوع پہ، بہت بڑا عجیب خطرناک موضوع ہے۔ معصوم نے اس کی خصلتیں بتائی، زناکار کی وغیرہ، اس کی سزائیں بتائی، پھر یہ کہا کہ تم نے جو کیا ہے تم خود اپنے آنکھوں سے خاندان میں دیکھو گے۔ نہیں سمجھے، میں اشارہ دے رہا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تم نے جو دوسروں کے ساتھ خیانت کی امانت میں، اب تو تیرے نسل میں یہ خیانتیں دیکھے گا، جو کرو گے وہ پاؤ گے۔ خیر، شرابی کا چہرہ دیکھ لیجئے، بدن دیکھیے، ہڈیاں نظر آتی، پسلیاں گن لیجئے، 1 2 3 4 5 6۔ کھاتا کم ہے، پیتا زیادہ ہے، اور ایک وقت تو دودھ بھی نہیں پیے گا، چائے بھی نہیں پیے گا۔ آئیے اس کے لیے میں بہترین بات پیش کر کے میں بس آپ کی طرف چلوں گا، میرے پاس وقت ہے، آپ میرے ساتھ رہیے، یاد رکھیے ان باتوں کو۔ رسالت مآب فرماتے ہیں 4 خصال تعین المرء علی العمل، الصحت والغنى والعلم والتوفیق۔ 4 وہ باتیں نامس کیجیے، اور یہ 4 کہتے ہیں 4 چیزیں انسان کو عمل کی طرف مددگار ہوتی ہیں، ابھارتی ہیں، پش کرتی ہیں۔ 4 چیزیں جسے یہ 4 مل جائے اوپر کھینچتی ہیں، وہ چیزیں پش کرتی ہیں، آگے بڑھاتی ہیں، نیکیوں کی طرف اسے سبقت کرنے کے لیے مددگار ہیں وہ چیزیں۔ اس کو میں سمجھانا کے لیے مثال دیے بغیر یہ چیزیں ابھی نہیں سناؤں گا۔ تیرنا جسے نہیں آتا ہے، اب تو یہ دور جدید کے سوئمنگ پول میں اس کی بات نہیں کرتا، وہاں تو آدمی کا اتنا پانی ہے، بعد میں اتنا ہے، میں وہاں نہیں۔ دور قدیم میں جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے سیکھتے تھے؟ 3 طریقے تھے سیکھنے کے۔ ایک، وہ جو لکڑی جو ڈوبنے نہیں دیتی، بمبو وغیرہ، یا وہ ٹن، تیل وغیرہ کے جو ٹن آتے ہیں وہ، یا ٹیوب گاڑی وغیرہ کے، باندھ دیا، ڈھکیل دیا، سکون سے ہیں۔ وہ چیخ رہا ہے، ارے تو ڈوبے گا نہیں، ہاتھ تو مار۔ کیوں نہیں ڈوب رہا ہے؟ کہا یہ ٹیوب اسے ڈوبنے نہیں دے گی۔ سمجھ گئے؟ تو 4 وہ چیزیں ہیں جو انسان کو برائیوں کی طرف نہیں، نیکیوں کی طرف ڈھکیلتی ہیں، اٹھاتی ہیں، پش کرتی ہیں۔ اگر یہ 4 نصیب نہ ہو تو پھر وہ آدمی گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اسے انسان نہیں نکال سکتا سوائے خدا اور اہل بیت کے۔ وہ 4 کیا ہیں؟ الصحت، صحت، دوسرے دولت، تیسرے علم، چوتھے توفیق۔ سلوات بھیجے، میں پھر آگے بڑھوں گا۔ اگر میں ایسے چھوڑ دوں نا تو کہیں حدیث ختم ہو گئی، نہیں، معصوم کا کلام ہے۔ صحت، کمزور آدمی نیکیوں میں سبقت نہیں کر سکتا۔ کیا وہ ایک کوئی چیز وزنی کے ایک آدمی 2 لے جا رہا ہے، کیا اس کی مدد کرے گا؟ گھر کا کام کیا کرے گا؟ ماں باپ کی کیا خدمت کرے گا؟ وہ خود کمزور ہے، صحت نہیں ہے اس کی۔ اگر واقعاً اور نیچے چلے جائے صحت میں تو کھڑے ہو کے نماز کیا پڑھے گا؟ کرسی پہ بیٹھنا پڑے گی۔ جب تک صحت مند تھا حج یاد نہیں آیا، کمزوری میں یاد کیا تو بولا اب تو جا نہیں سکتا مولانا، اشارے میں کہہ گیا میں۔ جو کام جب کرنا ہو کر ڈالو، ورنہ قسم سے ہاتھ نکلنے کے بعد وہ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ صحت نہیں ہے مولانا جان، یہی تو کہا رسالت مآب نے،
نمبر 1 صحت کا خیال رکھو. دور جدید میں کھانے کو صحت سمجھیں. ناشتہ یہاں بھی کیے، وہاں بھی کھائے، وہاں بھی کھائے، یہاں تک اب زیرہ. قسم سے یہ آدمی کبھی بھی صحت مند ہونے والا نہیں ہے. صرف پیٹ اتنا بھاری ہوگا، نہ چلنے کے لائق، نہ مدد کے لائق، سوائے سست ہونے کے کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ اصول کے خلاف ہے. کھانے صحت مند کے لیے معصوم نے جو چیزیں بتائی وہ یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ. بھوک کیا چیز ہے لوگوں کو معلوم ہی نہیں. آج 2 گرام کم ہوتے ہی 10 گرام پھر ڈالتا ہے. سلوات تو بھیج دے محمد والے. اس لیے اب مدد کرنے والے، کام کرنے والے نہیں ہیں گھر میں. بولے مجھ سے نہیں ہوتا. ہاں تم سے ہوگا بھی کیا. اب واشنگ مشین سارا کام کر رہی ہے. اب وہ ہوگا نہیں، باڈی میں کچھ بھی قوت نہیں ہے. کھانے کو صحت مند سمجھا گیا نہیں. ہاں کھانا بھی صحت مند ہے، اس کے بغیر آدمی صحت، مگر اس کا قانون بتایا معصوم نے. بھوک لگے بغیر کھانا نہیں، چبا کے کھانا، اور ہوا کے لیے اور پانی کے لیے سارا سسٹم پتہ ہی نہیں ہے. وہ فقط غذا سے صحت نہیں ہے، نیند بھی ذمہ دار ہے صحت کی. آج وہ بھی ختم ہے. کتنے بجے سو رہے؟ نیند نہیں آ رہی تھی، 2 بجے سوئے، 11 بجے اٹھے. اور پھر کہتا مولانا برکت کی دعا بتا. ارے مولانا نے فرمایا جو طلوع آفتاب تک جاگتا رہے مصلی پہ کبھی وہ رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہوگا. سوئے ہوئے ہیں. صحت گئی کیونکہ نیند کنٹرول میں نہیں ہے. آفس جانا تھا، 2 بجے سوئے، 6 بجے اٹھ کے بھاگ گئے. نیند بہت کم. غذا میں بھی سسٹم نہیں، نیند میں سسٹم نہیں، اور میں کیا کیا گناؤں آپ کی خدمت میں. ممبر سے ہٹ کے اگر بات ہوتی تو میں آپ کو ایسا سناتا آج کے جوانوں کے لیے کہ واقعاً کہتے یہ بات سے تو یار ہم نابلد تھے. بھیا جانے دیجئے. معصوم نے ایک پہلو نہیں چھوڑا صحت کو صحت مند رکھنے کے لیے. آئیے آگے. صحت نہ ہو تو سکسیس نہیں، نہ حج، نہ روزہ، نہ نماز، نہ ماں باپ کی خدمت، نہ یہ نہ وہ. ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی؟ صحت. نمبر 2 دولت. جھوٹ بولتے ہیں ہمارے وہ افراد کہ شیعہ غریب ہوتے. سوچ کے غریب ہو گئے. دوسروں کے بارے میں سوچ کے غریب ہو گئے. جتنا دوسروں کے بارے میں میٹنگیں کر کر کے تم نے اپنی زندگی تباہ کی، اتنا جا کے اگر محنت کر لیتے، قرضدار نہ بنتے. تم نے انہیں دیکھ کے بچی کی شادی کی کیونکہ انہوں نے 200 کلو پکایا تھا تو تم نے بھی 200 پکا دیا. ارے کہاں چکر میں پڑے ہو دوسروں کے. اپنی حیثیت کے مطابق گاڑی چلاؤ. اور غلط نہیں کہہ رہا ہوں. میں ایک عزاداری میں مجھے دعوت تھی تو ہم لوگ سب گاڑی سے گئے، 2 ویلر سے. میں بات آتی تو چھپاتا نہیں، نام نہیں لے سکتا، میرے دوست تھے. انہوں نے، میں گیئر والی گاڑی چلا رہا تھا اور وہ بیچارے ٹی وی ایس میں تھے، اور لہٰذا ٹی وی ایس کی وجہ سے میری اپنی اسپیڈ ان کے برابر تھی. کیونکہ ٹائم ذرا کم تھا تو میں نے کہا آپ آرام سے آنا، میں نکلتا ہوں. جب میں نکلا تو ان کو لگا یہ تیز جا سکتے، ہم نہیں جا سکتے. تو لہٰذا انہوں نے وہ ٹی وی ایس کی 60 والی پوری اسپیڈ کو پکڑ لیا. اور یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ٹرننگ میں اسپیڈ کو کم کیا جاتا ہے. انہوں نے وہ کام نہ کیا اور ٹرننگ میں پورے اسپیڈ کے ساتھ انہوں نے جب گھمایا تو وہ کھیتی باڑی کی جگہ تھی، یوں ہوتے ہوئے نیچے گئے. اور بعد میں میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا؟ بولے یار پتہ نہیں کیسے ہو گیا. میں نے کہا بھیا پتہ نہیں کیسے نہیں، اسپیڈ کیا تھی؟ بولے 60 تھی. بولے جو تب دوسرے کے برابر چلنے کے بارے میں آدمی کوشش کرتا نا تو ایسے ہی زخمی ہوتا ہے. ارے کہہ گیا جہاں کہنا. آپ اپنی گاڑی کی اسپیڈ کے مطابق آپ گاڑی چلاؤ. آپ دوسروں کو دیکھ کے گاڑی چلاؤ گے تو مخروض ہو جاؤ گے. اس نے 20 لاکھ کی گاڑی خریدا تو تم بھی 20 لاکھ کی. ہمیں 10 روپے کے آمدنی نہیں اور 20 لاکھ کی گاڑی کی بات کرتے. اس نے 50 لاکھ کا گھر خرید لیا تو تمہیں بھی شوق پڑا ہے. اب ادھر بہو کو ڈنڈے چلا رہے ہیں کہ باپ سے لے کے آ، ادھر داماد کے پیچھے بھی کہ کہیں سے دلا دو بعد میں دیکھا جائے گا. فقیر ہو جاتا ہے آدمی جب دوسروں کی سیرت پہ چلتا ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اپنی حیثیت کے مطابق دولت، معاف کیجیے، صحت. جوانوں
میں تمہیں بولنے کا حق رکھتا ہوں. وہ جو چائے پلاتے ہوئے سگریٹ کے ساتھ تمہیں بٹھا لیتے ہیں، صلوات پڑھ کے اٹھ جانا، برابر وقت پہ سو جانا، ورنہ یہ عمر تو جذبات میں گزر جائے گی. ضعیفی میں سب یاد آئے گا کہ یہ صحت جو خراب ہوئی وہ کس کی وجہ سے. صحیح وقت پہ سو، صحیح وقت پہ کھاؤ. 12 بجے کھائیں گے، 2 بجے کھائیں گے، ایسے ہی سو جائیں گے. منع ہے. یہ پوری ٹینک بھر کے منع ہے. کیا بتاؤں، کوئی پہلو معصومین نے چھوڑا نہیں ہے. دوسری چیز عزیزان گرامی، دولت کماؤ، خوب کماؤ، پیسے سے پیسہ بناؤ. زبردستی دوسروں کے چکر میں اپنے پیسے کو بربادی کی طرف نہ ڈالو. بڑے بزنس میں لگاتے ہوئے 100 لوگوں سے مشورہ لو اور غرور والی نیت کے ساتھ بزنس میں نہ داخل ہو. اگر کامیاب ہوا تو ایسی گاڑی لوں گا اور ایسا ہارن بجاؤں گا گلی میں سب دیکھیں گے. نہیں 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 نہیں، پھر تو کبھی کھرب پتی نہیں بنو گی تم. نیت کرو پروردگار اتنا دے دے کہ میری بہنوں کو بھی آباد کر دوں. کچھ کہہ گیا. میرے بھائیوں کو بھی آباد کر دوں. بھائی، اب وہ بھائی کا لفظ ہی نہیں ہے. ابا کا حق تو بڑھ گیا، میں کیوں دوں؟ کبھی بھی حق ختم نہیں ہوتا. جب تک بھائی زندہ، بہن زندہ ہے، وہ تو ابا کا حق بٹا ہے. تیرا حق جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں بھی اس کا حق ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. دولت، قناعت سے زندگی کرو، خود پیسے کماؤ اور اسے جمع کے چھپا کے نہ رکھو. پانی کے طریقے سے خرچ کرو. بہن بھائی آئے، کھلاؤ، لباس بناؤ. مسجد بنے جا رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ارے یہاں نہیں ہے، وہاں ہے. عزا خانہ زہرا بن رہا ہے. جتنی بھی جائیداد اولاد کو چھوڑ کے جاؤ، ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ گناہوں میں صرف ہو جائے. یہ ایک بڑی جائیداد زہرا کے نام پہ دے کے چلے جاؤ. ہر عزاداری میں ہر قدم تمہیں ثواب ملے گا. مسجد پہ خرچ کر کے جاؤ. اب ایک جملہ ذرا سخت ہے، بعض دوائیں سب میٹھی نہیں ہوتی، تھوڑی سی کڑوی بھی ہوتی ہیں. جب تم نے اپنے باپ پر خود نہیں خرچ کیا تو تمہاری اولاد تم پہ کیا خرچ کر دے گی؟ کہہ گیا. تو لہٰذا اپنے آخرت کا سودا خود کر کے جاؤ. بھروسہ نہ کرو. جب نیکیوں کی باری آئے 2 ہاتھ سے سمیٹو. اس لیے کہ 60 سال کے لیے یہ بہت ہے. جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں اور زیادہ چاہیے، زیادہ خدمت. خوب دل کھول کے. کوئی دنیا میں ہمیں ایسا بتانے کی ضرورت. یہ دے گا جب وہ محنت کر کے رہے گا. بہت سے لوگ ادھر سے لے کے جب ادھر دیتے ہیں تو ادھر والے کو یہاں چھپائے رہتے ہیں، لگتا ہے کہ میں نے دے دیا. یہ بھی نہ کیجیے، یہ ریاکاری نہ کیجیے. خدا زندگی کی اور برکتیں چھین لیتا ہے. جس کا مال ہے کہہ کے دے دو کہ فلاں بندے کا. معذرت چاہتا ہوں، معاشرے میں نے دیکھا ایک ایسے شخص کو میں نے پکڑا. میں نے کہا اتنی بڑی مجلس آپ کرتے ہیں؟ بولے بس اللہ کا کرم ہے. میں نے کہا یار اتنا قرضدار آدمی اتنی بڑی مجلس کرتا؟ واقعی اتفاق یہ ہو گیا کہ کسی نشست میں ایک صاحب تھے، انہوں نے پوچھا مولانا وہ مجلس کیسی رہی؟ میں نے کہا بھائی بندہ واقعی بڑے دل سے کرتا ہے. بندہ دل سے کرتا ہے؟ مولانا سارا میں بیچتا ہوں. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. صاف رہے، صاف زندگی میں صاف رہے. خوب دولت کماؤ. اہل بیت تمہیں سخی دیکھنا چاہتے ہیں. وہ جو دعا نماز کے بعد اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، ان دعاؤں میں ایک جملہ ہے پروردگار ہمارے فقیری کو دور کر کے ہمیں غنی بنا. روز آپ آمین کہتے ہیں تو بھیا اس کے لیے غنی بننے کے لیے کچھ کرنا بھی چاہیے. کوشش کرو، دوستی کو کم، محنت میں زیادہ، عقل مندی کے ساتھ، ریاکاری کے بغیر. صحت بھی سو کے نہیں. محنت کرو، گھر کا کام خود کرو، دودھ لانے خود جاؤ، کپڑے سوکھانا ہو تو اوپر خود لے جاؤ. تھوڑا کام کرو. کام سے ذلیل و چھوٹا نہیں ہوتا.
اہل بیت اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میرے جملے کی داد چاہوں گا، اس لیے کہ میں قیمتی جملہ دے رہا ہوں۔ شہزادی سے بڑی ذات کائنات میں کسی عورت کی نہیں ہے۔ فضا ایک دن تم چپ رہو، آج میں کروں گی۔ تم صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ محنت نمونہ ہیں۔ بات آ گئی تو میری مجبوری میں کہوں گا، خالی اشارہ۔ یہ بات بچپن سے سنے چلے آ رہے ہیں۔ اما فضا آج میری باری ہے۔ کائنات کی مالکہ، مولائے کائنات، بے مثال جوڑی ہے یہ۔ کائنات میں پھر اس طرح کا جوڑا دیکھنے کو نصیب نہیں ہوا کائنات کو۔ جب بانٹنا ہوتا غریبوں کو، جب میں غفیر کے ساتھ علی نہیں جاتے، ارے کہاں سو رہے؟ شب کی تاریکی میں گھٹے پڑ گئے تھے مولا کائنات کے، چوتھے امام کے گھٹے پڑ گئے تھے۔ ہم اٹھانے کو اب بے عزتی سمجھتے ہیں۔ ہم اٹھانے کو، کوئی ادارہ اپنے اوپر نہ رکھے، میری ممبر کی ایک ذمہ داری ہے۔ اگر بانٹنا ہو، بولے تم ذرا آ جانا، تم ذرا آ جانا، تمہیں اٹھا لینا، اب یہ چلے جا رہے ہیں۔ سیرت امیر المومنین وہ خود کرتے تھے، کہتے تھے یہ میرا کام ہے۔ جب چاہنے والے اصرار کرتے تھے، سرکار ہم نہیں، مجھے کرنے دو، مجھے جانے دو۔ مولا نے بتایا کہ بانٹنا سخاوت اپنے ہاتھوں سے، جب میں غفیر کے ساتھ نہیں، نیکی کا بوجھ خود اٹھا کے، بلا کے نہیں۔ جتنے قدم لینے والا آ رہا ہوگا، چہرے میں پسینہ ٹپک رہا ہوگا، اگر وہ دیکھ لیے تو کیا ہوگا، انہیں معلوم ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا، میں معاشرے میں ہوں۔ بلا وہ نہیں، رات میں تھوڑا سا 1-2 گھنٹے کا وقت نکالو، چپ چپ کے جاؤ، دروازے کو دق الباب کرو، ذرا اندر دے دو، چلے آؤ۔ یہ سیرت امیر المومنین ہے۔ علی والوں کو ایسی ہی سخاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ صحت، دولت، علم، اگر علم نہیں ہوگا، نہ فرش عزا پہ آئے گا، نہ نماز پڑھے گا، نہ قرآن پڑھے گا، نہ ماں باپ کی اطاعت کرے گا۔ تو علم بھی ضروری ہے۔ 3 چیزیں ہماری ہیں۔ صحت تمہیں ورک کرنا ہے، دولت تمہیں ورک کرنا ہے، اس کے بعد علم تمہیں حاصل کرنا ہے۔ چوتھی چیز، توفیق الہی کی طرف ہاتھ اٹھاؤ۔ معبود تو نے مجھے صحت بھی دیا، معبود تو نے مجھے دولت بھی عطا کی، معبود تو نے مجھے علم بھی دیا۔ اگر توفیق نہ ہو، علم صحت رہ کر بھی عمل نہیں، دولت رہ کر بھی سخاوت نہیں، علم رہ کر بھی عمل نہیں۔ معصوم نے 4 نمبر پہ توفیق رکھ کے بتایا کہ توفیق طلب کرو کہ خدایا صحت دیا ہے، صحیح راستے پہ خرچ کی توفیق دے، خدایا تو نے دولت دیا ہے، خرچ کرنے کی توفیق دے، اس لیے کہ اگر تو توفیق نہیں دے گا تو میرا پیسہ 1 درہم بھی راہ حق پہ خرچ نہیں ہوگا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ بس ادارہ نے مظلوم کربلا، جب انسان کے پاس جاہو حشم ہونا، اس کے پاس پاور ہو، تو آدمی اسے یوز کیے بغیر سنبھال نہیں پاتا۔ صحت ہو تو ذرا سا ٹائٹ بنیان پہنے گا تاکہ لوگ میری باڈی کو دیکھ سکیں، سوری کوئی اپنے اوپر نہ رکھے، وہ لوز کپڑے نہیں پہنے گا، وہ اتنی ٹائٹ پہنے گا، اور کبھی کبھی تو ذرا سانس سے، ضروری ہے، فطرت ہے۔ حسن اگر ہو تو گھر میں کم بیٹھے گا، کبھی چھت،
کبھی گلیاں حسن ہے، خوبصورت ہے، پیسہ اگر ہو خرچ کرنے کی جگہ نہیں جائے گا، جہاں 4 لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہو وہاں بیٹھے رہے گا پیسے لے کے، بھائی ذرا جوس بیچ دینا۔ کبھی باپ کی خدمت نہیں کیا، کبھی بہنوں کی خدمت نہیں کی، کبھی دین کے لیے یہ والا پاور یوز نہیں کیا، مگر لوگوں میں مد و ثنا کے لیے بڑے بریانی دو، یہ لوگوں کا پیسہ اسی جگہ خرچ ہوتا ہے۔ اس کے لیے میرا اپنا مطالعہ، جو پیسہ جیسی راستے سے کماتا نہ ویسی راستے پہ خرچ بھی ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ عزاداران سید الشہداء، خدا اگر پاور دیتا ہے تو خدا تواضع بھی دے، اس سے بھیک مانگیے، انکساری بھی دے، برداشت کرنے کا مادہ بھی دے۔ عزادارو، قیامت خیز یہ شب ہے۔ مولا کائنات سے جب کسی نے پوچھا مولا آپ کیوں نہیں ہمیں ساتھ لے کے جا رہے، تو مولا اپنے لیے نہیں کریں، آنے والی امت کو ایک نصیحت کا جملہ دے رہے ہیں۔ جب یہ 4-5 آپ کے چاہنے والے ساتھ میں جانے لگے، امام نے رک کے کہا نہیں تم لوگ جا۔ جب زیادہ مانے نہیں نا تو امام نے کہا سنو، جب کسی ایک کے ہمراہ 4 لوگ گھیر کے چلتے نا تو اس میں غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ اسے بعد میں بھی سوچیے گا، جب ایک کے ساتھ 4 5 8 10 ذرا ساتھ میں آزو بازو چلتے ہیں اس میں ذرا غرور پیدا ہو جاتی ہے۔ امام نے کہا نا یہ کام مجھے اکیلے کرنے دو، تم جاؤ اپنا کام۔ عزادارو، حر 1000 لشکر اس کے ساتھ ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ پاور، فوج۔ لیکن حر کے ساتھ 2 باتیں ایسی تھی جسے جناب حر ہر معاملے میں یاد کرتے تھے اور تڑپ جاتے تھے۔ ایک، جس وقت لشکر کو لے کے نکلے امام حسین کے مقابل کے لیے تو پیچھے سے آواز آئی حر تجھے جنت کی بشارت۔ بولے دکھتا کوئی نہیں، آواز آئی، بولے میں حسین کے مقابل میں ہوں اور مجھے جنت کی بشارت۔ دوسرے، کسی جگہ پہ آرام کر رہے تھے، باپ کو خواب میں دیکھا۔ باپ کے ساتھ اگر حسن سلوک ہونا مرنے کے بعد بھی، فاتحہ ایصال ثواب، تو وہ باپ مدد کرتے رہتا ہے اپنے بچوں کی۔ باپ کو خواب میں دیکھا، باپ نے کہا کہاں جا رہا بیٹا؟ بتایا جناب حر نے، کہا بیٹا جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ عمل انجام نہ دے، حسین کے مقابل قیام نہ کر۔ اگر تو چاہتا ہے رسالت مآب کی شفاعت تجھے نصیب ہو میرے بیٹا باز آ جا۔ بیدار ہوئے، لیکن کیا جائے، لشکر، حکومت، یہ چیزیں اثر کرتی ہیں انسان پر، سنبھالیے، یہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ لیکن حق بات کو آدمی پکڑے رہے نا، نجات مل ہی جاتی ہے۔ وہ بات جنت کی بشارت پکڑے ہوئے تھے، باپ کی وصیت وہ بھی پکڑے ہوئے تھے، جا بھی رہے پکڑے ہوئے بھی۔ وہ وقت بھی آیا، شب عاشور کے صداؤں نے جناب حر کے سینے کو پانی پانی کر دیا۔ جناب حر نے عجیب فیصلہ کیا، بے چین ٹہل رہے ہیں، عزاداران مظلوم کربلا بے چین ٹہل رہے ہیں۔ مصعب غلام بھائی، مصعب بھائی، بکیر بیٹا، دونوں نے پوچھا خیریت تو ہے بابا؟ بھائی خیریت تو ہے؟ مصعب نے پوچھا، کہا مت پوچھو، میں جنت و جہنم کے درمیان ٹہل رہا ہوں۔ ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت پہ بھاری ہے۔ بیٹا میں جنت و جہنم کے درمیان ٹہل رہا ہوں۔ نتیجہ یہ آیا کہ جیسے صبح عاشور نمودار ہوئی، ساری روایتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، بہت سی باتیں اس کے درمیان پوشیدہ ہیں، کس طرح سے نکلے، انداز کیا تھا نکلنے کا۔ مختصر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نکلے، بیٹے کو بلایا نہیں ہے، روایت میں کہیں بھی ڈھونڈ لیجئے، بلایا نہیں بیٹے کو، بھائی کو دعوت نہیں دیا، لیکن اتنے خلوص سے نکلے تھے حسین کی راہ پر،
وہ خلوص میگنیٹ کے طریقے سے انہیں کھینچ لے لیا. بھائی بھی ساتھ، بیٹا بھی ساتھ سوار ہو گئے امام حسین کی خدمت کے لیے. قربانیاں شروع ہو رہی ہیں، اور جب جناب حر چلنے لگے بیٹے سے کہا بیٹا میری چادر کو میرے چہرے پہ ڈال دے. بیٹا میرے چہرے پہ ڈال دے، یہ چہرہ حسین کو دکھانے کے لائق نہیں ہے. اور چلتے چلتے یاد آیا بیٹا میں نے ان ہاتھوں سے حسین کے لگام کو پکڑا تھا، میرے بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دے. اسیر ہو گئے، اسیر. چہرے پہ کپڑا، ہاتھوں کو باندھ لیا، چلنے لگے. امام حسین کی نگاہ پڑی، بیٹا اکبر جاؤ. اللہ اکبر. کہاں بیٹھے ہو عزادارو؟ آوازیں بلند ہونی چاہیے. آپ اس کے لیے گریہ کر رہے ہیں جس پہ حسین نے آنسو بہایا. عزادارو استقبال ہوا. بیٹا نے بتایا بابا کوئی جوان آ رہا ہے. جناب حر فوراً سواری سے نیچے کود پڑے، گرے. کہا بیٹا مجھے سنبھالو. جیسے ہی قریب آئے بیٹے کو بتا دیا تھا امام حسین کے قدموں کے پاس قریب لے جانا تو مجھے بتا دینا کہ حسین آقا ہیں. چلے. جیسے قریب آئے امام حسین کے قدموں پہ گر گئے. امام نے سینے سے لگایا. نتیجہ کہاں پہنچا؟ حر نے کہا مولا میں ہی وہ شخص ہوں جس نے آپ کو اذیت دی ہے، جس نے آپ کا راستہ موڑا ہے، تو مولا مجھے سب سے پہلے شہید ہونے کا موقع دیجیے. مولا میں اس وقت تک شہید نہیں ہوں گا جب تک میرے اپنے نگاہوں کے سامنے میرا جوان بیٹا تجھ پر قربان نہ ہو جائے. سلامت رہیں، خدا آپ کے رونے کو قبول کرے. اس لیے کہ چھٹے امام کہتے ہیں رونا نہ بھی آئے تو تم چیخ کے صرف گریہ کرو، میری جد کو یہ تمہاری آوازیں بھی پسند ہے. عزادارہ نے مظلوم کربلا تاریخ نے لکھا کہ حر کو بیٹے کو اجازت ملی، بیٹا گیا، بہتوں کو مارا، اور پیاس ستائے جا رہی تھی. تیزی سے لوٹ کر آیا، بابا کچھ نہیں، تھوڑا سا پانی مجھے مل جائے تو ذرا بہتر ہوگا. کان میں جا کر سائڈ میں لے جا کر دل سے لگا کے کہا بیٹا تجھے شرم نہیں آتی؟ حسین کے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں کہ تجھے آوازیں نہیں دکھائی دیتی ہیں؟ بیٹا تو پانی پی کے آیا تھا، یہ 3 دن کے پیاسے. جزاک اللہ. عزادارہ نے سید الشہداء بیٹا اور جوان تر ہو گیا. بابا تم نے میرے حق میں انصاف کیا. آنے کے بعد عزادارہ نے سید الشہداء وہ جنگ کی، وہ رجس پڑا کہ جسے میں اس درمیان نہیں عرض کر سکتا. مختصر وہ وقت بھی آیا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ دشمن ہمیشہ مکر سے مارے ہیں. دم کسی میں نہیں تھا جو تنہا آگے لڑتا. گھیر کے عمر سعد و پسر سعد سب نے گھیر کے مارا. جیسے ہی عزادارو بیٹا حر کا زمین پر آیا تو حر تڑپ گئے. مگر عزادارو باپ کا دل ہے. جیسے ہی بیٹے کے طرف لاشے کی طرف جانے لگے حسین تیزی سے اٹھے اور دوش پر ہاتھ رکھ کے بٹھایا. حر کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ جوان کے لاشے پر باپ جائے گا؟ اللہ اللہ. حر تو خوش نصیب ہے تیرے بیٹے کو سنبھالنے کے لیے آئے تھے اسے، مگر آئے تھے علی اکبر. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کے رونے کو قبول فرمائے، نسلوں میں سعادت دے، اور ہمارے یہاں کے عزاخانے اور مسجد بڑے اچھے انداز سے بنے. عزادارہ نے سید الشہداء حسین لاشے پر پہنچے. جوان بیٹے کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر کے آپ نے اس کے آنکھوں کے تیر نکالا، خون صاف کیا، واپس آئے، تسلی دی. حور تیرے لیے میں صبر کی تلقین دے رہا ہوں. میں ان سے کہوں گا حور تیرا ایک گیا تو تجھے صبر کی تلقین مل گئی، پر اگر لٹ گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ.
عزادارہ نے سید الشہداء حر نے کہا آقا مجھے جلدی سے اجازت دیں. حر بھی میدان میں آئے. حر نے بھی رجس پڑھا. حر کی گفتگو میں کچھ باتیں ایسی ہیں: اے دشمنوں تم نے مجھے دھوکہ دیا, مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا حسین ایسے پیاسے رکھا جائے گا. میں تو یہی سمجھا تھا کہ صرف حسین کو موڑ کے لے جانا ہے. ارے یہ تم نے کیا انصاف کیا؟ جس نے لشکر کے جانوروں کو پلایا تھا آج تم نے اس کے بچوں کو پیاسے رکھا ہے. عزادارہ نے سید الشہداء حر نے اب جو جنگ کی ہے, جو تلواریں چلائی ہیں, بے نظیر آپ کی جنگ لکھی ہے. اس لیے کہ سپہ سالار تھے آپ. جناب حر سے کہا تھا عمر سعد نے تجھے ملک رے نہیں چاہیے, یعنی ڈیمانڈ اتنی بڑی چیز تمہیں دیں گے, کیونکہ ایک بڑا پہلوان. لیکن عزادارو وہ پہلوان ادھر سے تھا تو پہلوان حسین کی طرف آ کر اب آپ بتائیے کتنا بڑا پہلوان ہو گیا. عزادارو جنگ کی, واصل جہنم کیا, مگر عزادارو ظالموں کا ہمیشہ ایک انداز رہا, اسے ذہن میں رکھ لے, آئندہ کام آئیں گی. ایک گرز مار کے سر کو شگافتہ کرنا. علی یاد ہیں, ہمت نہیں سامنے سے کوئی آ کے وار کرتا, حالت سجدہ میں مارا گیا. مولا عباس علیہ السلام کو گرز مارا گیا, ہاتھ قلم ہونے پہ نیچے نہیں آئے تھے مولا عباس, گرز لگا تھا. اور دو چیزیں ان کے پاس بڑی عجیب, ایک نیزہ لگانا, سر پہ نیزہ لگانا, گرز مارنا. جناب حر کے ساتھ کچھ اس طریقے سے گھیر کے آپ کو زخمی کیا کہ سر آپ کا شگافتہ ہو گیا, سر آپ کا زخمی ہو گیا. ایک ایسا نیزہ لگا کہ خون نہ رک سکا, ہو گئی مجلس. حسین چلے, اور جب چلے تو حسین نے جناب حر کا سر اپنے زانو پر رکھا اور آپ نے خون صاف کیا. اور نے کہا مولا میری توبہ قبول ہے. حسین نے کہا حر تو یہاں بھی آزاد ہے, وہاں بھی آزاد ہے. مگر حر کے خون جاری تھا, رک نہیں رہا تھا. اما زہرا کا وہ رومال نکالا, ان کے پیشانی پہ باندھا, ان کا خون رک گیا, مجلس تمام. اور تیرا ایک زخم بڑا عجیب تھا جس سے خون نہیں رک رہا تھا, مگر امام زمانہ کی زیارت کا جملہ سلام ہے میرے جد مظلوم پر کہ جس کا لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا بلکہ تینوں پہ معلق رہ گیا. اے حر تو نے ایک زخم بڑا عجیب دیکھا, امام حسین تو تیروں تلواروں میں رہ گئے. واہ مصیبت. سیعلم الذین سلموا ایہم الخلیل. خدایا بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنوہا, معبود یقیناً ہمارے عزادار بھی بڑے عجیب میں یہاں محسوس کر رہا ہوں, کسی بھی حالت میں فرش عزا سے نہیں جا رہے ہیں. میں نے بہت سی چیزیں یہاں حاصل کی جو کہیں اور کہہ سکتا ہوں. سلامت رہیں یہ جوان, یہ بچے, اور ان سے زیادہ یہ بزرگ. ٹی وی کا آپشن انہیں گھر میں رکھنے کے باوجود یہ فرش عزا کا, میں تو ابھی ایک جملہ کہہ گیا, یہ انہی کا ایسے ہی اعمال بزرگوں کے تھے جو آج ہمیں ورثے میں ملی ہیں اور ہم فرش عزا پہ بیٹھے. ورنہ جوان آج کے جو دور جدید کے ہیں فرش عزا پہ نہیں آ پا رہے. لیکن سلامت رہیں کانو در کے مومنین. خدایا بحق زہرا اس علاقے پہ تیری رحمت نازل فرما, اگر کوئی مشکلات ہوں اس علاقے سے دور فرما, طلاق و خلے جیسی بیماری کو ہمارے مذہب سے دور فرما. بحق زہرا گھروں میں سکون و راحت عطا فرما. آپس میں جسم اکٹھا ہیں, روحوں کے بارے میں تو جانتا ہے, تجھے شہزادی کا واسطہ جسموں سے زیادہ روحوں کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب تر فرما. بحق اہل بیت جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کا ادا فرما. بحق زہرا جو گھر نئے بنانے کی وجہ سے, زمانے کی وجہ سے تھوڑا سا مخروض ہے, خدایا ان کے قرضوں کو دور فرما, چاہے وہ شادی کے حوالے سے ہوں یا کسی بھی حوالے سے, قرضوں کو دور فرما. بحق زہرا حج نصیب فرما, زیارت چہردہ معصومی نصیب فرما, جنت البقیع کی تعمیر مرحمت فرما, ظاہر سے زیادہ باطن کو سجانے کی توفیق عطا فرما. اور باطن کو کیوں, ظاہری بھی سجاتے ہیں لوگوں کے لیے, ورنہ اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو, اکیلے ہوں اپنے علاقے میں, تو آدمی پھر نہاتا کیا پہنتا بھی کم ہے. سجاتے ہیں لوگوں کی خاطر. خدایا لوگوں کے لیے خوب سجتے ہیں, اہل بیت کے لیے روح کو خوبصورت سجا کے رکھنے کی توفیق عطا فرما. وہ جھوٹ کا داغ, وہ غیبت کا داغ, وہ چغل خوری کا داغ,
وہ شراب کا داغ، وہ خیانت کا داغ،